نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ جو ہے یہ انسان کا خالص دنیا داری والا رویہ ہوتا ہے کہ جب نعمت مل جائے تو اس کو جانوروں کی طرح ہڑپ کر جائے، اس پہ کوئی شکر گزاری نہ کرے، اس پہ یہ نہ سوچے کہ اس نعمت کو خرچ کرنے پہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اور جب کوئی مصیبت آئے تو پھر وہ جانوروں کی طرح چیخنا شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا شروع کر دے، اور یہ نہ سوچے کہ میرے رب نے کسی حکمت کے تحت ہی مجھ پر یہ مشکل بھیجی ہوگی، کیوں نہ میں صبر کر کے اس کو آخرت کا ذریعہ بنا لوں۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام اور اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے، اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے، اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کر دی۔ ان آیات میں دنیا پرست لوگوں کا رویہ بتایا گیا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اگر ہو بھی تو وہ صرف دنیا کی حد تک رہتا ہے، دنیا کے لیے رہتا ہے۔ جب اللہ کریم اس کی آزمائش کے لیے اسے دنیاوی عزت اور نعمت دیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ شکر گزاری میں اپنی برائیوں کو دور کرنے کا ارادہ کرے، وہ اترا کر کہتے ہیں کیسی بدعمالیاں بھائی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، تبھی تو مجھے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اور دوسری طرف اگر اس پر کوئی تنگی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً پھر رب سے مایوس ہو کر کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، میں تو سارے کام ٹھیک کر رہا تھا، میں تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا تھا، مجھ میں تو کیسے خرابی نہیں تھی، بڑے بڑے گناہ گار لوگ ہیں وہ تو بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، کفار بھی آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ساری مصیبت میرے اوپر ہی آنی تھی، میرے اللہ نے مجھے میرا حق نہیں دیا، نعوذ باللہ۔ یعنی اپنے رب کی مشیت پر صبر کرنے کے بجائے وہ بے صبری میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کی نعمت اور تنگی، یہ دونوں حالتیں امتحان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے کہ بندہ نعمت میں اپنے رب کی مہربانی پہ نظر کر کے شکر گزار ہوتا ہے یا اس نعمت کی ہوس میں اسی کے اندر مگن ہو کے ناجائز جائز کی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسے مال اگر آگے ہے تو فلمیں دیکھنا شروع کر دے، شراب پینا شروع کر دے اور غلط کام شروع کر دے، ظلم شروع کر دے، بجائے اس کے کہ شکر گزار ہو کے اس مال کو احتیاط سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اطاعت میں شکر گزاری میں زیادہ کوشش کرتا ہے یا اپنے رب کی عطا کو اپنے اعمال کا حق سمجھ کر اتراتا پھرتا ہے کہ دیکھو میں تو اچھا آدمی تھا تو مجھے یہ ملا نا، یہ میرے اعمال ہی اچھے ہیں نا، اور اپنے اعمال بد کو بھلائے رکھتا ہے کہ مجھے تو نعمتیں تو مل رہی ہیں مگر میں کتنی بہت سی غلطیاں کر رہا ہوں۔ شکر گزاری تو یہ ہے کہ ان نعمتوں کے صدقے میں اپنی بری عادتیں چھوڑوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی سے بچوں کہ بندے تجھ کو تو اتنا کچھ دیا تھا تو نے پھر بھی اپنی غلطیاں نہیں چھوڑی۔ اور دوسری طرف اگر تنگی آ گئی ہے تو اس چیز کا امتحان ہے کہ دیکھا جائے کہ بندے کو اپنے رب کی مشیت اور حکمت پر کتنا یقین ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو رب العالمین تو مانتا ہے لیکن بس جہاں تھوڑی سختی آئی تو وہاں کیا ان سے شکوہ اور شکایت شروع کر دے گا، صبر نہیں کرے گا، محبت تو نہ ہوئی نا پھر یہ۔ تو دنیاوی نعمت اور مشکل اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کی علامت نہیں ہے، لیکن دنیا دار لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ تو بس دیکھ رہے ہیں کہ دنیا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، نہیں مل رہی تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ دنیا اگر مل رہی ہے تو سمجھتے ہیں کہ میری محنت اور ذہانت کا حق ہے، اور اگر تنگی آ گئی ہے تو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر۔ تو ایسے دنیا دار مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی تعلق ہوتا ہے وہ اسی دنیا کی ملنے کی نسبت سے ہوتا ہے۔ اسی صورت میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور اس میں اس بات کی ایکسپلینیشن بھی ہے، سورہ فجر کی آیت نمبر 17 سے 20 ہے، کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ وَتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے اور مال سے بے حد محبت رکھتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دنیاوی نعمت ملنا تمہارے قرب الہی کی وجہ سے ہے یا تمہارے پر تنگی اللہ تعالیٰ کی تمہارے ساتھ ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ حقیقت میں دنیاوی نعمت اور تنگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ دونوں آزمائش کے لیے ہیں، مگر تمہاری دنیا پرستی تمہیں اس طرح سوچنے نہیں دیتی، بلکہ اس دنیا پرستی نے تم کو ایسا اندھا کیا ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عطا پر اترا جاتے ہو اور یتیموں اور کمزوروں کو ذلیل کرتے ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے تو محبت نہیں رکھتے مگر ان کے عطا کردہ مال سے ایسی محبت رکھتے ہو کہ مسکینوں پر خرچ کرنے کا خیال بھی نہیں آتا، اور میراث کا مال حرام طریقے سے غصب کر لیتے ہو
اور اپنی دنیاوی حرص میں ایسے اندھے ہوئے ہو کہ ان نافرمانیوں پر اپنے رب کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے، تو یہ تمہاری دنیا کی محبت ہے جس نے تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا، تو اب تمہیں نعمت اور سختی دونوں چیزیں گمراہ کر رہی ہیں۔ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے اور حساب کتاب کا ذکر کیا ہے کہ کر لو تم نے جو کرنا ہے یہاں پہ، پھر تمہیں میرے پاس آنا اور حساب کتاب دینا ہے۔ اب مولانا ہم کو ایسے دنیا داری والے رویے پر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ بھی صرف دنیا کے معاملات کی وجہ سے ہو، ان کی ذات مبارکہ سے، ان کی ربوبیت سے ہمارا کوئی سروکار ہی نہ رہے، کبھی اللہ کریم کی محبت کا خیال ہی نہ آئے، بس دنیا کے حرص میں ہی ان سے تعلق رکھیں اور دنیا کے حرص میں ہی ان سے دور ہو جائیں۔ اب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا آغاز ان کے احکام کی خاطر اپنی ناجائز دنیاوی خواہشات قربان کرنے سے ہوتا ہے۔ اس محبت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی احکام کی خاطر اپنی ناجائز دنیاوی خواہشات قربان کر دینا، دل کا خون کر دینا، اس سے اس محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ہر نفس کے اندر دنیا کی محبت رکھی ہوئی جو اسے گناہ پر راغب کرتی ہے۔ عقل مند انسان اپنے انجام کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت اسے گناہ سے روکتی ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے رب کی عنایات کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو گناہ سے روکتی ہے۔ تو اس خشیت اور محبت کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر گناہ کے ارادے پہ اللہ تعالیٰ سے ایک سودا کر لے کہ یا اللہ، میں آپ کی رضا کی خاطر اپنے دل کی اس خواہش کو خون کر رہا ہوں، اس کو میں قربان کر رہا ہوں، آپ اس کے بدلے میں مجھے جنت میں اس سے بہتر بدل نصیب فرما دیں۔ جیسے اگر کسی کو بڑا مکان، خوبصورت مکان بنانے کا شوق ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ اس مکان کو بنانے کے لیے حرام کمائی کے موقع چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کر لے کہ یا اللہ، مکان تو میرے پاس جتنے پیسے میں اتنا بڑا ہی بنا لیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں آپ مجھے جنت میں ایک بڑا محل دے دیجیے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے دنیا کی خواہش قربان کر کے آخرت کی نعمتیں لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یہ دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کرے گا، اس کو آخرت کا ثمر ضرور ملے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں بھی سودا کر لیا وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ سورہ نازعات کے اندر آیت نمبر 34 ہے، بس جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، تو اس کو ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو بس اپنے نفس کو خواہش سے روکنا یہی ہے کہ دنیا کو بیچ کر آخرت خرید لی جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دل سے ظلمت ہٹ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا حسن کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حسن کے سامنے ایک وقت وہ آتا ہے کہ ساری سودے بازی بھی بھول جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ چھوڑ کے وہ چیز دے دیں، دنیا کے بدلے میں مکان چھوڑوں، آخرت میں محل دے دیجیے گا۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ میرے ہو جائیں، میں تو کچھ آپ کی مرضی کے خلاف کر ہی نہیں سکتا، میں تو مجبور محبت ہوں، میں آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ایک خاص پیغام یہ ہے کہ جب ہم کوئی خواہش اپنی پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہیں، تو یہ ایسا ہے کہ ہم اس خواہش سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اپنے نفس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، یا اپنے نفس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے تھی۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود علم کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اس نفس پرستی کی سزا میں جب اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے حال پہ، گمراہی پہ چھوڑ دیا، اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت پر ڈال سکتا ہے؟ کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ تو اب اس آیت کو سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 165 ہم نے دیکھی تھی، ان دونوں کو ملا کے پڑھیں تو یہ ایسے شخص کی طرف اشارہ ہے جو اپنی نفسانی خواہش سے اس طرح محبت کرتا ہے جیسی محبت اس کو اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تھی، اور ان خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لے لیتا ہے۔
تو اس کی اس سرکشی اور نفس پرستی کی سزا کے طور پر اس سے ہدایت کی توفیق اٹھا لی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، اگر کوئی گمراہی کے اندر پڑے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر لے آتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست ہے، ان کو ظلمت سے روشنی میں نکال کے لاتا ہے۔ لیکن جو اپنے نفس کو معبود بنا کے سرکشی میں بہت آگے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی مدد ہی ہٹا لیتے ہیں اس کے اوپر سے، تو پھر وہ گمراہی میں پڑا رہتا ہے۔ یہ وہ چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو عقل والوں کو ایسے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا ٹائم ہم دنیا کو دیتے ہیں اگر اتنا ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کو نہیں دے سکتے تو کم سے کم کچھ وقت تو دیں، کوئی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ تو دن میں دیں اس کام کو۔ دیکھیں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھی جائے اور اس طرح کہ کوئی خواہش یا کوئی شدید ضرورت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ہم کو مبتلا نہ کر سکے۔ اور اسی محبت کو حاصل کرنے کے بارے میں مولانا نے ان اشعار میں فرمایا کہ اپنے دل سے دنیا کے حرص کو کھرچ دو، یعنی وہ پردے ہٹا دو سے جو پڑیں دل پر، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حوالے کر دو کہ پھر تم اللہ تعالیٰ کی تجلی سے ایسے محبت حاصل کر لو گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننے پہ تم دل و جان سے راضی ہوگے۔ اور جب تم احکام الہی پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے عمل کرو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں برسیں گی، جس سے تم پر اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت کھلے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا حسن اترے گا، جس سے تمہارے دل کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور جس نے اس حسن کو پا لیا پھر وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا بوجھ نہیں رہتا بلکہ اس کی زندگی کی ضرورت بن جاتا ہے، وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ذوق نصیب فرمائے، یہ درجات نصیب فرمائے اور دنیا کی قید سے آزاد فرمائے۔ آج بیچی ہے میں نے اپنی ان کے کہنے پر، آج یعنی ٹوڈے بیچی ہے میں نے اپنی ان کے کہنے پر، صورت خلد مجھے وعدے میں کل دیتے ہیں، صورت خلد مجھے وعدے میں کل دیتے ہیں، یعنی میں نے اپنی آج، اپنا پریزنٹ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر بیچ دیا اللہ تعالیٰ کو۔ اب اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں مجھے کل کا وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں جنت میں بھیجیں گے آخرت میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعدے کے پیچھے چلنے والا فرما دے اور اس پر عمل کرنے والا فرما دے اور ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کا ذوق نصیب فرما دے۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔